صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس میں 7 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح رفح کے علاقے السلام میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر دی۔ اس بمباری میں موصولہ خبروں کے مطابق ابھی تک ایک ہی گھرانے کے 3 افراد کے شہید اور چند کے دیگر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالنے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ اس جارحیت میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے توپ خانے نے بھی مشرقی غزہ پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شہر غزہ کی الجلا شاہراہ پر بھی بمباری سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ کے الزوائدہ اور مشرقی خان یونس کے القرارہ ٹاؤن اور نصیرات کیمپ کے الصالحی ٹاوروں اور دیگر علاقوں پر بھی آج صبح اسرائیلی فوج نے حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک سینئر رکن نے کہا ہے کہ صرف حماس کی قید میں 30 اسرائیلی جنرل اور اعلیٰ عہدے دار ہیں۔ حماس کے سینئر عہدیدار کے مطابق، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، العربی الجدید کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم زندہ اسرائیلی قیدیوں کی تعداد کا اعلان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تعداد اسرائیلی میڈیا میں اعلان کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف تحریک حماس کے پاس تقریباً 30 اسرائیلی جنرل اور اعلیٰ عہدیدار ہیں، جنہیں 7 اکتوبر کو فوجی ہیڈ کوارٹر اور کچھ حساس سیکورٹی ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ حماس کے سینئر رکن نے مزید کہا کہ ان قیدیوں کو سخت حفاظت میں اور قابض افواج کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے، ان تک رسائی کسی بھی صورت میں ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیامین نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے وزراء صہیونیوں کے رد عمل اور فوجیوں کے غصے کی آگ بھڑک اٹھنے کے خوف سے اپنے قیدیوں کی معلومات کا اعلان نہیں کرتے۔ حماس کے سینئر عہدیدار نے مزید کہا کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا واحد راستہ سنجیدہ مذاکرات ہیں، جو مکمل جنگ بندی اور غزہ کی پٹی کی تعمیر نو پر منتج ہوں گے۔ حماس کے سینئر رکن نے کہا کہ اس وقت مزاحمت اچھی حالت میں ہے اور وہ میدان میں باقاعدگی سے کام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی 200 دنوں سے جاری نسل کشی جار اسرائیل کو سزا دیے بغیر جاری و ساری ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو فون کر کے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی بے چوں چرا حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کر کے امریکی نائب صدر اور اسرائیلی صدر کی ٹیلی فونی گفتگو کی خبر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق کملا ہیرس نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں مشرق وسطیٰ کے حالات کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر غزہ کے نہتے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی بے چوں چرا حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ کملا ہیرس نے سینٹ میں اسرائیل، تائیوان اور یوکرین کے لیے $95 ارب کے امدادی پیکج کی منظوری اور اس میں $26 ارب صہیونی حکومت کے لیے مختص ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر نے اسرائیلی صدر کے ساتھ اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ میں انسان دوستانہ صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور غزہ کے عام شہریوں کے لیے بنیادی انسان دوستانہ امداد بڑھانے اور اس کی منصفانہ تقسیم پر تاکید کی۔ تل ابیب میں نتنیاہو سمیت صہیونی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام کی گرفتاری کے امکان کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیگ کی عالمی عدالت کی جانب سے تل ابیب کے حکام کی گرفتاری کے سلسلے میں تشویش بڑھنے کے بعد صہیونی وزیر اعظم خود کو اور دیگر حکام کو گرفتاری سے بچانے کے لیے امریکہ اور یورپ سے گڑگڑانا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بعض ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ عالمی عدالت انصاف امریکہ کی ہری جھنڈی کے بغیر گرفتاری کا حکم صادر نہیں کرے گی اور اس بنا پر نتنیاہو نے امریکہ اور برطانیہ کے وزراء خارجہ سے مدد مانگی ہے۔ صہیونی میڈیا نے اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں رپورٹ دی تھی کہ نتنیاہو نے عالمی عدالت کی جانب سے اپنی گرفتاری کا حکم رکوانے کے لیے برطانیہ اور جرمنی کے وزراء خارجہ سے کچھ کرنے کی درخواست کی تھی۔ صہیونی حکومت کو تشویش ہے کہ آئندہ مہینے کے آخر تک عالمی عدالت انصاف
نیتنیاہو اور اسرائیل کے بعض سیاسی اور سیکورٹی حکام کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ نیتنیاہو ان افراد میں سے ہیں جن کی گرفتاری کا وارنٹ عالمی عدالت جاری کر سکتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں نسل کشی کے حوالے سے جنوبی افریقہ کے دائر کردہ مقدمے کی سماعت کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران جو علاقے ویران ہوئے ہیں وہ جرمنی میں دوسری عالمی جنگ کے دوران تباہ ہونے والے علاقوں سے زیادہ ہیں۔ جوزف بورل نے یورپی پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں کہا کہ غزہ میں 34,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں کہ جن میں اکثر شہری باشندے، عورتیں اور بچے شامل ہیں، جبکہ اس کی دوگنا تعداد میں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور 75% غزہ کی آبادی بے گھر ہو گئی ہے اور اسے قحط اور بھوک مری کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ جنگ میں $19 ارب کا نقصان اس علاقے کو پہنچا ہے کہا کہ اس علاقے کی 60% بنیادی تنصیبات کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ 35% تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے بین الاقوامی خطرات بڑھنے اور دنیا کے سرد جنگ سے زیادہ خطرناک ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاعی بجٹ میں 75 ارب پاؤنڈ کا اضافہ کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے پولینڈ میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت 2030 تک اپنی جی ڈی پی کا 2.5% دفاع پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رشی سونک نے کہا کہ ایسی دنیا میں جو اس وقت سرد جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، ہم موجودہ صورتحال پر راضی نہیں رہ سکتے اور ایسی حالت میں جب ہمارے دشمن صف آرا ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے ملک، اپنے مفادات اور اپنے اقدار کے دفاع کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ آج کی صورتحال یورپ کی سیکورٹی اور برطانیہ کے دفاع کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے دفاعی بجٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ برطانیہ کی سیکورٹی اور فلاح کے لیے ایک طویل مدت سرمایہ کاری ہے جو ہمیں ملک کے اندر محفوظ اور ملک کے باہر مضبوط بنائے گی۔ وزیر اعظم کے متنازع بیان پر کشمیر کے لیڈروں کا سخت رد عمل۔ محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ بی جے پی کے پاس فرقہ وارانہ نفرت بھڑکانے کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ نانا پٹولے نے ایک نعت شندے کے اس بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا کہ کانگریس نے برسوں مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا۔ بی جے پی حکومت میں دلت، آدیواسی اور اقلیت خوف و ہراس میں۔ پہلے مرحلے میں کم پولنگ سے بی جے پی پریشان۔ جے پی نڈا اور امیت شاہ کی قیادت میں ہونے والی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں مقامی لیڈروں کو ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ مودی کی متنازع بیان بازی برقرار، الیکشن کمیشن کی خاموشی پر لیڈروں نے سوال اٹھایا۔ تہاڑ جیل میں وزیر اعلیٰ کیجریوال کو پہلی بار انسولین دیا گیا۔ جیل انتظامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ کا شوگر لیول لگاتار بڑھ رہا تھا اور 320 تک پہنچ گیا تھا، اسی لیے انسولین دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مودی کی نفرت انگیز تقریر کے خلاف ہزاروں شہریوں کا الیکشن کمیشن کو خط۔ راجستھان میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد ہندوؤں کی جائیداد مسلمانوں میں تقسیم کر دے گی، کے خلاف ہزاروں ہندوستانی شہریوں نے دستخط شدہ مکتوب الیکشن کمیشن کو روانہ کر کے کارروائی کی مانگ کی ہے۔ FSSAI کا ملک میں دستیاب سبھی برانڈ کے مسالوں کو جانچ کا فیصلہ۔ بی جے پی کہتی ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے تو کیا سلنڈر اب 4,000 روپے کا ملے گا؟ یہ تو پٹواری کا مودی حکومت سے سوال۔ میری ماں کا منگل سوتر اس ملک پر قربان ہوا۔ اندرا گاندھی نے اپنا سونا ملک کو دیا۔ پرینکا کا پی ایم مودی پر جوابی حملہ۔
آخر وزیر اعظم کس خوف میں پولرائزیشن کا داؤ کھیل کر جھوٹ بول رہے ہیں؟ اے جے پرول۔ ہم اڈانیوں کی نہیں ہندوستانیوں کی حکومت بنائیں گے، راہل گاندھی۔ لوک سبھا انتخابات پارٹیوں کو اپنی رغبت